اوکے اسٹوڈنٹس، تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکشن 8، 9 اور 10 ہے۔ ان سیکشنز کو بھی ہم ایک ساتھ کور کریں گے کیونکہ یہ بھی آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور چھوٹے سے سیکشنز ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جلدی سے ان کو جو ہے اس لیسن میں جو ہے وہ ہم کور اپ کر لیں۔ تو سیکشن 8 جو ہے وہ بیسیکلی prohibition of acts intended or likely to stir up sectarian hatred، یعنی کہ ان ایکٹس سے ریلیٹڈ ہے یا ان اقدامات سے ریلیٹڈ ہے جن کی ممانعت کی گئی ہے، وہ اقدامات جن کے نتیجے میں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے یا جن کے نتیجے میں جو ہے وہ فرقہ وارانہ نفرت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان اقدامات کے بارے میں ہے۔ اور سیکشن 9 جو ہے وہ اس کی پنشمنٹ کے بارے میں ہے کہ جو اقدامات سیکشن 8 میں بتائے گئے ہیں جن کی ممانعت ہے، اگر کوئی شخص ان اقدامات کو کرتا ہے، ان ایکٹس کو کرتا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو ایکشن لیا جائے گا، اس کے اگینسٹ جو پنشمنٹ دی جائے گی وہ سیکشن 9 کے تحت دی جائے گی۔ اس کے بعد سیکشن 10 جو ہے وہ پاور ٹو انٹر اور سرچ، یعنی کہ جو داخل ہونے کی یا تلاشی لینے کا جو اختیار ہے آفیسرس کے پاس یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے پاس، اس کے بارے میں ہے۔ اور یہ بھی سیکشن 8 سے ریلیٹڈ ہی ہے، یعنی کہ سیکشن 8 میں جو چیز بتائی گئی ہے یا جو ایکٹس جن کی ممانعت کی گئی ہے اس سے ریلیٹڈ اگر مٹیریل ہے تو اس کی اگر سرچ کے لیے انٹر کسی پریمیسز میں کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے کسی ممبر کو انٹر ہونا پڑے تو اس کے پاس جو پاورز اختیارات ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو اس میں دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کو سیکشن 8 کو۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں جو اس کی سیکشن 8 کی جو ایکٹس ہیں پہلے اس کے بارے میں بتایا گیا اور پھر اس کی جو پنشمنٹ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پنشمنٹ اس میں ایک ہی ہے، تو اس کو یاد رکھنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے۔ سیکشن 6 میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے ایکٹس تھے اور ان کی بہت سی پنشمنٹس تھی، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایکٹ کو بتایا گیا ہے اور پھر اس کی جو ہے پنشمنٹ ایک ہی ہے، تو اس کو یاد رکھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ اچھا جی، اب اس سیکشن 8 میں کون سی ایکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص جو دھمکی آمیز، تھریٹننگ کہتے ہیں، دھمکی آمیز، ابیوزو کہتے ہیں، جو بیہودہ یا انسلٹنگ ورڈز جس میں کسی کی بے عزتی کی گئی ہو یا حد آمیز جو الفاظ ہیں یا اس کا ایسا رویہ ہے اس کا استعمال کرتا ہے کوئی بھی ایسا شخص جو دھمکی آمیز، بیہودہ یا ہتک امیز اور یا پھر کسی کو جو کسی کی بے عزتی کرنے والے الفاظ یا کوئی ایسا رویہ جو ہے اس کو اختیار کرتا ہے، یا پھر کوئی اس کے پاس ایسا ریٹن مٹیریل ہے، یعنی کہ کچھ تحریری مواد ہے اس کے پاس جس کو جو ہے وہ جو کہ اگین وہی ہے کہ دھمکی امیز ہے، بیہودہ ہے یا انسلٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا اس کے پاس اگر تحریری مواد ہے اور پھر وہ اس کو اویزہ کرتا ہے، یعنی ڈسپلے کرتا ہے، اویزہ کرتا ہے، پبلشز شائع کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ تقسیم کرتا ہے، تو مطلب ایک تو پہلا پوائنٹ تو اس میں یہ آ گیا کہ کوئی اس طرح کے جو ہے الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کرتا ہے جس میں جو ہے دھمکی آمیز الفاظ آگے، جس میں آپ کے بیہودہ الفاظ آگے یا انسلٹنگ کسی کی بے عزتی کرنے والے الفاظ یا اس کا رویہ اس طرح کا ہے، یا پھر کسی کے پاس کوئی ایسا تحریری مواد ہے جو کہ دھمکی آمیز ہو، جو بیہودہ ہو یا جس میں انسلٹنگ کچھ مٹیریل ہو اور وہ اس کو جو ہے اویزہ کرتا ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ شائع کرتا ہے یا پھر اس کی جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، یا پھر وہ کسی بھی ریکارڈنگ کو جو کہ ویژول امیجز کی صورت میں ہو، تصویروں کی صورت میں ہو سکتی ہے یا آواز کی صورت میں ہو سکتی ہے، اگین جو کہ دھمکی آمیز ہو، جو کہ بیہودہ ہو یا انسلٹنگ ہو، اس کو وہ تقسیم کرتا ہے یا اس کو وہ دکھاتا ہے یا اس کو وہ پلے کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس میں آگے، ٹھیک ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کے پوزیشن میں، یعنی کہ اس کے قبضے میں کوئی ایسا مٹیریل ہے، کوئی ایسا تحریری مواد ہے جس میں کوئی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے یا کوئی اس کے امیجز ایسے ہیں، کوئی تصاویر ایسی ہیں، کوئی ساؤنڈز ایسے ہیں، کوئی آوازیں ایسی ہیں جو کہ دھمکی آمیز ہیں، جو کہ ابیوزو ہیں، یعنی کہ بیہودہ ہیں، انسلٹنگ ہیں، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ڈسپلے کرے خود یا کسی اور کے ذریعے۔ تو یہ چار چیزیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ جو 2 پوائنٹس ہیں اس میں اس کا مقصد بتایا گیا ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی اس طرح کا ایکٹ کرتا ہے، یعنی کہ کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ اس 2 پوائنٹس میں بتایا گیا ہے نیچے، کہ اس کا مقصد یہ ہے
کہ وہ فرقہ وارانہ نفرت کو پھیلائے یا پیدا کرے، یا پھر ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگے یعنی کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ فرقہ وارانہ نفرت جو ہے وہ پھیل سکتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص سیکشن 8 کے مطابق جو ہے وہ گلٹی ہے یا قصوروار ہے یا مجرم ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے میں آپ کو اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو کہ دھمکیہ میز بیہودہ یا انسلٹنگ ورڈز، یا اس کا بیہیویئر ایسا ہے، یا اس کے پاس کوئی مٹیریل ایسا ہے جس کو وہ شو کرتا ہے، پبلش کرتا ہے، ڈسپلے کرتا ہے یا تقسیم کرتا ہے، یا اس کے قبضے میں ہے ایسا مٹیریل جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈسپلے کرے یا کسی کے ذریعے ڈسپلے کروائے، اور اس سب میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سب میں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیکٹیرین ہیٹرڈ یعنی کہ فرقہ وارانہ نفرت کو پھیلانا چاہتا ہے، یا پھر اس ساری صورتحال یعنی کہ وہ اگر نہیں بھی چاہتا لیکن یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ممکنہ طور پہ فرقہ وارانہ نفرت جس سے پھیلے گی، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اس جرم کا جو ہے وہ مرتکب ہوگا، اور وہ سیکشن 8 کے تحت جو ہے وہ مجرم ہے۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے جی کہ اس کو 5 سال تک کے لیے جو ہے وہ امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں اس کو فائن ہو سکتا ہے۔ تو سیکشن 8 بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ممانعت ہے جن کا مقصد یہ دو ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر سیکشن 9 اس کو بتاتا ہے کہ اس کی پنشمنٹ یہ ہے۔ اب سیکشن 10 کیا بتاتا ہے؟ سیکشن 10 یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آفیسر ہے پولیس کا، یا آرم فورسز کا ممبر ہے، یا سول آرم فورسز کا ممبر ہے، وہ مطمئن ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ مناسب وجوہات ہے یہ یقین کرنے کے لیے یا کسی کے اوپر شک کرنے کے لیے کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کا مٹیریل موجود ہے یا کوئی اس طرح کی ریکارڈنگ موجود ہے جو کہ اگینسٹ ہے، کنٹروونشن یعنی کہ خلاف ورزی ہے کس کی؟ سیکشن 8 کی جو ہم نے اوپر پڑھی ہے، تو وہ کسی کی جو پریمیسز ہیں، کسی کی جو بلڈنگ ہے، گھر ہے یا جو بھی جگہ ہے، اس میں وہ انٹر ہو سکتا ہے، سرچ کر سکتا ہے جہاں پہ اس کو شک ہو کہ وہ مٹیریل وہ وہاں پہ موجود ہے، اور پھر اس کا جو ہے اس کو وہ قبضے میں بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تاہم وہ جو پولیس آفیسر ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ مطلب تحریر کرنا پڑے گا کہ وہ یہ کیوں سمجھتا ہے یا اسے یہ کیوں یقین ہے کہ یہ ساری اس جگہ کے اوپر یہ سارا مواد جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر وہ جو اس نے تحریر کیا ہے وہ تحریر کی ہوئی کاپی جو ہے ایک اس بندے کو بھیجے گا جس کی پریمیسز پہ جو ہے وہ سرچ کرنے جا رہا ہے، یا پھر اس پریمیسز کے اوپر بھیجے گا وہ جو تحریر اس نے کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کا مواد موجود ہے۔ تو اس کو دوبارہ سے سمجھ لیجئے سیکشن 10 کو، کہ اکارڈنگ ٹو سیکشن 10 کوئی بھی پولیس آفیسر، کوئی بھی آرم فورسز کا ممبر، کوئی بھی سول آرم فورسز کا ممبر، اگر وہ مطمئن ہے اور اس کے پاس مناسب وجوہات موجود ہیں یہ شک کرنے کے لیے کہ کسی بھی شخص کے پاس کوئی اس طرح کا ریٹن مٹیریل موجود ہے یا کوئی ریکارڈنگ موجود ہے جو سیکشن 8 کے خلاف ورزی کرتی ہے، تو وہ اس کی پریمیسز پہ انٹر کر کے سرچ کر سکتا ہے، اس مٹیریل کو اپنے قبضے میں بھی لے سکتا ہے، جہاں پہ وہ مٹیریل پڑا ہے ادھر وہ انٹر ہو سکتا ہے، سرچ کر سکتا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ تاہم اس پولیس آفیسر کو یہ پہلے تحریری طور پر ریکارڈ کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا کہ وہ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی ایک کاپی اس شخص کو بھیجے گا اور یا پھر اس پریمیسز پہ بھیجے گا جہاں پہ وہ انٹر ہونا چاہ رہا ہے اور وہاں پہ جہاں پہ وہ سرچ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے سے 3 سیکشن ہے، سیکشن 8، 9 اور 10۔ سیکشن 8 میں اس نے ان ایکٹس کے بارے میں بتایا جن کی ممانعت ہے، جن کی وجہ سے فرقہ وارانہ نفرت پھیل سکتی ہے۔ سیکشن 9 میں اس کی پنشمنٹ کے بارے میں بتایا ہے، اور سیکشن 10 میں اس نے بتایا ہے کہ جب کوئی پولیس آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ سیکشن 8 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس طرح کا کوئی مٹیریل کس جگہ پہ موجود ہے، تو اس میں جو ہے وہ انٹر کر سکتا ہے، سرچ کر سکتا ہے، لیکن اس نے تحریری طور پہ یہ لکھنا ہوتا ہے کہ وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر یہ مواد موجود ہے، اور اس کی ایک کاپی اس بندے کو بھیجنی ہوتی ہے جس کی پریمیسز ہوتی ہیں، یا اس پریمیسز پہ بھیجنی پڑتی ہیں جہاں پہ وہ جو ہے وہ سرچ کرنے جا رہا ہے۔ ہوپ فلی یہ سیکشن 8، 9، 10 جو ہے وہ آپ کو